سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ مسلم خواتین کی پریشانی اور ان کی سمادھان کا ایپیسوڈ یا پارٹ نمبر 6 ہے، جس میں آج کا ٹاپک ہے ہمارا طلاق کا نامناسب طریقہ اور اس کے نقصانات۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کا نامناسب طریقہ اور اس کے نقصانات۔ مرد اور عورت کے بیچ الگ ہونے کے لیے صرف ایک طلاق کافی ہے۔ ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینا سخت گناہ اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والا گناہ گار اور اللہ اور اس کی ناراضگی کا حقدار ہوتا ہے۔ طلاق کے غیر شرعی طریقے سے مرد اپنا حق رجعت یعنی پلٹ آنے یا دوبارہ نکاح کر لینے کا حق کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر ملی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جائے گا، یعنی ایک ساتھ 3 طلاق دینا اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ گستاخانہ کھیل اور مذاق ہے، کیونکہ اس میں طلاق کا طریقہ اور قانونی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث ہے نسائی کی۔ معمولی باتوں اور غصے میں طلاق دے بیٹھنا مناسب رویہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح نکاح کے وقت ایجاب و قبول کے 2 بول کہہ کر اجنبی مرد عورت شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں، اسی طرح طلاق دینے سے یہ مضبوط رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ طلاق کا اثر ایک آدمی تک نہیں رہتا اور نہ صرف اس سے 2 لوگ متاثر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے خاندان کی اکائی ٹوٹ جاتی ہے، پھر نفرت اور دشمنی دونوں خاندانوں تک پہنچتی ہے، نئی نسل کی بنیاد ہل جاتی ہے اور دھیرے دھیرے پورا سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سمے میں 3 طلاق کے دے دیے جانے سے مسئلے پر سماج کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عورت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اچانک اس کا ٹھکانہ چھن جاتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ موجود ہوں تو وہ اسے لے جاتے ہیں، یا عورت اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ماں باپ یا باپ زندہ نہ ہو تو اور بھی زیادہ مشکلیں اٹھانی پڑتی ہے۔ طلاق پائی عورت کو سماج میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اسے برا بھلا کہتے ہیں اور طعنے دیے جاتے ہیں۔ اس کی پوری شادی بہت مشکل ہوتی ہے، اس کی دوسری شادی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر بچے ہوں تو وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ماں کی ممتا بھی بچوں کو اپنے سے جدا ہونے نہیں دیتی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق طلاق پائی ہوئی عورت کو عدت کے بعد نفقہ خانہ خرچہ نہیں ملتا، لیکن اولاد کی کفالت باپ کے ذمہ ہوتی ہے۔ اگر عملی طور سے اسے وہاں بھی خرچ بہت کم دیا جاتا ہے یا دیا ہی نہیں جاتا، یہ تو بیچ کے طبقے کی صورتحال ہے۔ اس سے بھی زیادہ برے اور بگڑے حالات جھگی جھونپڑی میں رہنے والی عورتوں کے ہوتے ہیں۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کماتی ہیں تو شراب جواری شوہر اس کو پیٹ کر رقم چھین لیتا ہے۔ بنیادی ضرورتوں سے محرومی، تعلیم کی کمی اور شوہر کے شراب پینے اور دوسری بری عادتوں کی وجہ سے
عورتیں مار پیٹ اور ہنسا کا شکار ہوتی ہیں۔ زیادہ تر عورتوں کو ان مسئلوں کا حل معلوم نہیں رہتا۔ کچھ عورتیں جہالت اور کچھ نہ جاننے کی وجہ سے ان مسئلوں کے حل کے لیے پولیس اور عدالتوں کے چکر کاٹتی ہیں یا کسی NGO سے رابطہ کرتی ہیں جہاں ان کی غلط رہنمائی ہوتی ہے، کیس درج ہوتے ہیں، انہیں کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وکیل بھاری فیس لیتے ہیں، تاریخ پر تاریخ ملتی ہے، کیس کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں پکش جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کیس کی تفصیلات عام ہوتی ہے تو مخالفوں کو اسلام کی خاندانی تعلیمات کے خلاف انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے اور میڈیا ایسے واقعات کو خوب کوریج دیتا ہے اور اسلام کی خاندانی نظام کو عورت پر ظلم ٹھہرا دیتا ہے۔ مسلم سماج میں ان مسئلوں کے حل کے لیے کوئی شرعی نظام نہیں ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ محلوں کا سروے کر کے خاندانی اور سماجی حالات معلوم کیے جائیں، ہر جگہ کاؤنسلنگ سینٹرز، شرعی پنچایتیں اور دارالقضاء کا انتظام کیا جائے تاکہ اس صورتحال پر قابو پایا جا سکے اور اسلام کی تعلیمات کو مسلمان جان سکیں اور اپنے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔